محمد پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 1۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، صدق اللہ العظیم۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر، صدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے پوری طاقت سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اضل اعمالہم، ہم نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس سورہ پاک کا نام محمد ہے، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چلے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم کے 3 جگہ ایسے مقامات ہیں جہاں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا ذاتی اسم مبارک آیا ہے۔ اس میں ایک یہ صورت بھی ہے، اس کی اگلی آیہ میں آقا کریم علیہ السلام کے ذاتی اسم مبارک کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ آسمان سے نزول کے اعتبار سے اس کا 96واں نمبر ہے، 96، اور قرآن کریم کے اندر مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 47ویں نمبر پر ہے، یعنی یہ 47 نمبر پر ہے مصحف کے اعتبار سے۔ اس میں 4 رکوع ہیں، 38 آیات ہیں۔ اس کے جو مضامین ہیں ان میں سب سے بنیادی جو مضمون ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جہاد پر ابھارا ہے۔ اسی لیے اس سورہ پاک کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اس میں منافقین کی صفات کا ذکر ہے، مجاہدین کی عظمت کا ذکر ہے، مجاہدین کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایمان والوں کو جہاد اور قتال پر ابھارا گیا ہے۔ یہ اس کے بنیادی مضامین ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ، وہ کافر جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ اب اس کے 3-4 محامل ہیں۔ وہ لوگ جو خود کفر پر ڈٹے رہے، اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے ان کو بھی روکا اور کفر کی طرف انہیں مائل کرتے رہے۔ ایک یہ لوگ ہیں مراد۔ نمبر 2، وہ جنہوں نے خود کفر کیا اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ان پر تشدد کر کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے انہیں دوبارہ کفر میں داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ مراد ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جنہوں نے 6 ہجری میں جب مسلمان ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مدینہ المنورہ سے آقا کریم علیہ السلام کی قیادت میں عمرہ کے لیے آئے، اور حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا، اور بعد میں ایک صلح نامہ تحریر ہوا جس میں یہ طے پایا کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آئندہ سال انہی تاریخوں میں آ کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں وہ کافر مراد ہیں کہ وہ کافر جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، یہ سارے اس میں مراد ہیں۔ زبردستی روکنے والے، تشدد کے ذریعے روکنے والے، غریب لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے انہیں مال و دولت دے کر اسلام سے دور رکھنے والے، اور صلح حدیبیہ سے پہلے مقام حدیبیہ پر مسلمانوں کو عمرے سے روکنے والے۔ اب اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں،
ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اب ان کے اعمال کیا ہیں؟ کافر کو تو عمل ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کے اعمال کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہمارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں بناتے تھے، حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے جو آپس میں منصوبہ بندیاں کرتے تھے، ہم نے ان کی ساری منصوبہ بندیاں، ساری سازشیں الٹ کر کے انہی پر ڈال دیں، ہم نے ان کے سارے یہ اعمال ضائع کر دیے۔ ایک معنی یہ مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کیا، کیوں؟ کافر بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اچھا مسافروں کو رہائشیں دیتے تھے، اور یہ سارے کام وہ اپنے ذام میں، اپنے خیال میں نیک سمجھ کر کرتے تھے۔ کام تو یہ نیک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اجر کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کسی بڑے سے بڑے عمل کا بھی کوئی اجر نہیں ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خیال میں، اپنے ذام میں جتنے نیک اعمال کرتے تھے وہ سب ہم نے ضائع کر دیے، اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اضل اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کیا، کہ جو اپنے ذام میں، جو اپنے خیال میں اچھے عمل کرتے تھے، ہم نے وہ سارے ضائع کر دی۔ نمبر 3، یہ 12 کافروں کے متعلق بھی یہ حکم ہے۔ یہ 12 بڑے بڑے وہ سردار تھے جنہوں نے بدر کے لشکر کا خرچہ اپنے ذمہ لیا تھا، کہ بدر میں جو کافروں کا لشکر گیا تھا جس کی تعداد 1000 تھی، 12 مکے کے بڑے سردار تھے جنہوں نے سارا خرچہ اپنے ذمہ لیا تھا کہ یہ خرچہ ہم دیں گے۔ وہ کون تھے؟ ابو جہل، حارث بن الشام، شیبہ اور عتبہ، ربیہ کے یہ دونوں بیٹے ہیں اور یہ سکے بھائی ہیں۔ اسی طرح ابی اور امیہ، یہ خلف کے دونوں بیٹے ہیں، یہ مکے کے سردار تھے۔ اسی طرح منبہ اور نبیہ، یہ حجاج کے بیٹے ہیں۔ ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، زامہ بن اسود اور حارث بن عمر بن نوفل، یہ 12 کافر تھے۔ یہ بڑے سردار تھے مکے کے 12، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بدر میں کافروں کے لیے جتنا خرچہ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اب ان کا خیال کیا تھا کہ یہ نیک کام کے لیے چلیں، یہ بڑے معتبر کام کے لیے چلیں، کیوں کہ یہ ہمارے بتوں کو، جھوٹا کہنے والوں کو مٹانے کے لیے چلے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مٹانے چلے، ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو مٹانے چلے۔ تو ان کے خیال میں یہ بہت عظیم نیک کام تھا، اس لیے انہوں نے کہا ہم 12 لوگ اس سارے لشکر کا خرچہ کیا کریں گے؟ ہم اٹھائیں گے۔ اب ان کا خیال تھا یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اللہ فرماتا دل اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کس طرح؟ ایک تو خرچہ بھی گیا، اجر بھی کوئی نہیں، اور الٹا بدر میں ہم نے جوتے اتنے مروائے کہ یہ سبھی مارے گئے، یہ سارے سردار مارے گئے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، حشام، یہ سارے میدان بدر میں قتل ہو گئے تھے۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کس طرح؟ ایک تو اجر بھی نہیں ملا، لشکر ان کا دولت بھی کھا گیا، اور الٹا یہ مارے بھی گئے، رسوا بھی ہوئے، اور بدر میں ان کو جوتے مرے، اور اتنی رسوائی سے یہ قتل ہوئے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہ مکے کے سردار بنتے تھے، انہیں تو دفن ہونے کے لیے جگہ بھی نہیں ملی۔ پورے بدر والے جس کنویں میں اپنا گند ڈالتے تھے وہاں ان کی میتوں کو ڈال دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اضل اعمالہم، وہ کافر جنہوں نے اللہ کی راہ سے زبردستی روکا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے، اور یہ ابتدائی سورہ محمد کی بہت فضیلت ہے اور عظمت اتنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر مغرب کی نماز میں اس کی پہلی آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے،
اکثر حضور کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی نماز میں سورہ محمد کی آیات کو ہی تلاوت فرماتے تھے، اس کی عظمت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے لیے کتنا انعام رکھا اور کس طرح کافروں کی بازی پلٹ کر انہی کے سر پر ڈال کر انہیں رسوا و ذلیل کر دیا۔ اللہ حق نے کی توفیق عطا فرمائے۔